اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما فبظلم من الذين هادوا پس یہودیوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے، سن رہے ہو؟ پس یہودیوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے حرمنا علیہم حرام کیا ہم نے ان پر طیبات ان پاکیزہ چیزوں کو احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وَبِصَدِّهِمْ اور روکنا ان کا عن سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے سے بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کا سود لینا، وَقَدْ حالانکہ نُہُوا عَنْہُ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ اور کھانا ان کا لوگوں کا مال باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم لیکن وہ جو مضبوط علم والے ہیں، منہم ان میں سے، والمومنون اور ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک اس کتاب پر جو آپ کی جانب نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور ان پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم ان لوگوں کو ان قریب دیں گے اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔
گزشتہ چند آیات میں آپ نے یہودیوں کا وہ تذکرہ پڑھا ہے جو پہلے پارے میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں نے یہ جو ظالمانہ طریقے اپنا رکھے تھے، میں اللہ نے بطور سزا کیا کیا، حرام تو حرام ہے نا، میں نے کچھ حلال چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دی۔ جسے حرام کیا جاتا ہے وہ مجموعی طور پہ حرام ہوتی ہے، عام طور پہ اسے کھانے والا چھپ کے کھاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ یہ حرام ہے اور میرا وقار لوگوں کے درمیان خراب ہوگا۔ لیکن آپ یہ جملہ سمجھیں، اور وہ لوگ ضرور سمجھیں جنہیں اللہ نے حج و عمرے پہ جانے کا یہ شرف بخشا ہوا ہے، کہ جب کبھی حلال شے پہ پابندی لگ جائے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیسے؟ خوشبو لگانا حلال، سلے کپڑے پہننا حلال، شکار کرنا حلال، ایسے ہی ہے۔ حج و عمرے کے موقع پہ جب احرام باندھا جاتا ہے، سلا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، کوئی شکار نہیں کرنا، بہت ساری چیزیں ایک خاص موقع پر بندے کے لیے حرام قرار پاتی ہیں، اور وہ حرام بھی قرار پاتی ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے جب تک حالت احرام ہوتا ہے۔ لیکن وہ حلال چیزیں جو تھوڑے سے وقت کے لیے حرام ٹھہرتی ہیں اور ان کے کرنے پر بندے کو جرمانہ دینا پڑتا ہے، کیا خیال ہے؟ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا وہ موقع؟ حج کے موقع پہ جو کچھ جائز چیزوں پہ پابندی لگتی ہے، وہ بطور سزا نہیں لگتی۔ سنیے گا، ایک فکرہ ہے یہ بڑا قیمتی۔ ایک جانب خوشبو کا لگانا جناب رسول اللہ کی سنت طیبہ ہے، حالت احرام میں پابندی ہے، شکار ہوتا ہے جائز ہے، لیکن حالت احرام میں پابندی ہے۔ حج کے موقع پر یہ پابندی سزا نہیں ہوتی، بلکہ حج اور عمرے کے موقع پر یہ پابندی تربیت ہوتی ہے۔ سنیں، یہ تربیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں بندہ یہ مان اور یہ اقرار کر اور اپنے ذہن کو اتنا ستھرا بنا کے جا، مولا حرام تو حرام ہے، میں اس کے قریب نہیں نہ جاؤں گا، تو حلال شے سے منع کر، میں تیرے حکموں کی پابندی میں حلال پہ بھی رک جاؤں گا۔ یہ تربیت ہے جو حالت احرام میں بندے کی جاتی ہے، کہ میں نے بندہ بننا ہے۔ اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے تمام تر احکامات کی پابندی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ حرام سے منع کرے تو منع ہو جانا ہے۔ دیکھیں، آپ اس فکرے کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ وہ مالک ہے، مرضی کرتی ہے تو کہتا ہے میں حلال کے قریب نہیں جانے دوں گا، اور مرضی کرتی ہے تو کہتا ہے تمہیں جان کا خطرہ ہے نا، مرنے لگے ہو تو لقمہ حرام بھی کھا سکتے ہو۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا، یہ اس کی اپنی شان ہے۔
یہ اس کا کنٹرول ہے، وہ مرضی ہے، لیکن یہاں پہ بطور تربیت نہیں بلکہ یہاں پہ بطور سزا اللہ کہتے ہیں طیبات، بڑی پاکیزہ اور ستھری چیزیں تھیں، احلت لہم، حلال بھی تھیں ان کے لیے، لیکن ان کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے میں اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ ان ظالمانہ رویوں میں اللہ نے کچھ رویوں کو بیان کیا۔ پہلا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے، رب کا نہیں بننے دیتے۔ اور ان کا دوسرا ظلم یہ ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کی معیشت کا سارا نظام سود پہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنا بڑا ظلم ہے، کسی کو 1000 دے کے 1500 واپس لینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کسی کی مالی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اسے مزید قرضوں میں دباتے چلے جانا، اتنا بڑا ظلم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ ظلم اتنا بڑا ہے، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایک مقام، خبردار لوگوں سود نہ کھاؤ، ایک مقام، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم میں کوئی ایمان کی خصلت موجود ہے تو سود چھوڑو۔ تیسرا مقام، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سودی کاروبار چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تو میں اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، میں اللہ تم سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الربا، یہ جو سود ہے یہ اتنا گند ہے کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ کھانے والا جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، کھلانے والا جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، لکھنے والا جو ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، گواہی دینے والا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور گواہی دینے والے کا درجہ کم، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے والا اور گواہی دینے والا، کھانے والا، لکھنے والا، سارے کے سارے جہنم میں برابر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اس کا گناہ زیادہ اس کا کم، نہ۔ اور میں یہ حدیث پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ پھر سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم فیہ درہم من حرام، ایک آدمی 10 درہم کا، 10 روپے کا، 1000 کا، 2000 کا کپڑا خریدے، 1 روپیہ حرام کمائی کا، فیہ درہم من حرام، 2000 میں 1999 حلال اور طیب کمائی کے ہیں، 1 روپیہ حرام کمائی کا ہے۔ جب تک وہ کپڑا انسان کے جسم پہ ہوگا، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ایک ظلم ان کا یہ کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دوسرا ظلم یہ کہ سود لیتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جی،
بڑے بڑے مذاہب میں یہودی، عیسائی اور اسلام ہے نا، قتل، چوری، سود، یہ کسی مذہب میں کبھی بھی حلال نہیں ٹھہرا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی مذہب میں، بلکہ بدکاری، یہ کسی مذہب میں یہ چیزیں کبھی بھی حلال نہیں ٹھہری۔ لیکن یاد رکھیں، یہودیت کا سارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے۔ جس زمانے میں سود کا خاتمہ ہو گیا نا، اس سے یہودیت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ مسلمان تمام اس معاشی نظام کا حصہ ہیں، اس لیے ہمارے ممالک میں وہ سود بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ جب تک اسلامی ممالک سودی نظام سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، حکمران جتنا بہتر اٹھا کے لے کے آئیں، حکمران برا ہو، سودی نظام سے بائیکاٹ ہو جائے نا، ملک کا معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ حکمران تہجد گزار ہو، سودی نظام قائم ہو، ملک ٹھیک نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کی ظالمانہ روش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ ایک جائز طریقہ ہے تجارت، کاروبار کیا، نفع ملا، مال کھا لیا، لیکن ایک ہے نا مناسب طریقہ، باطل طریقہ، وہ رشوت کی کمائی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ رشوت کم کرانا ہے، پیسے دیو۔ اسی طرح کسی کی جائیداد و زمینوں پہ قابض بن جانا، یہ بھی مال کھانا ہے باطل طریقے سے۔ ایسے لوگوں کے متعلق وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کیا، یعنی حادثاتی عذاب نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا تیار کیا ہوا عذاب ہے، ٹھیک ہے جی؟ حادثاتی ٹھوکر اور چیز ہوتی ہے، پھندہ تیار کیا گیا ہو یہ اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن وہ جو مضبوط علم والے ہیں، ایمان والوں میں سے ہوں یا پہلے یہودیوں عیسائیوں میں سے، راسخ فی العلم ہے، اللہ کی کتاب کے مزاج سے جو واقف ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے، ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کو بھی ہم مانتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی ہم دینے والے ہیں، ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہودیوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اسی طرح سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کے لیے میں اللہ نے اجر تیار کیا ہوا، انہیں بڑا اجر ملے گا۔ لیکن ذرا یہ لفظ پھر دیکھیں، انزل الیک وما انزل من قبلک کا مطلب یہ ہے کہ محمد کریم سے پہلے پیغمبر ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی نبی حضور کے بعد ہوتا تو انزل الیک اور انزل من قبلک تو قرآن میں موجود ہے، بعد کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت حضور کے بعد ہے نا، قرآن نے قیامت حضور کے بعد آنے والی قیامت کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ یا تو بعد کی کسی شے کا بھی ذکر نہ ہوتا نا،
تو پھر ہو سکتا تھا کہ حضور کے بعد کسی شے کا ذکر بھی نہیں، اللہ نے قیامت کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے حضور کے بعد قیامت کا جب ذکر ہے، کسی کتاب اور نبی کا ذکر نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمانیات میں قیامت تو موجود ہے، لیکن حضور کے بعد کسی صحیفے اور کسی نبی کا وجود وہ موجود نہیں۔ دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیں، مقیمین الصلاۃ جو ہے نا، قرآن عام طور پہ ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے جو انسان نماز کے مزاج سے واقف ہو گیا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں صاحب ایمان بنے گا۔ اور آپ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی نماز کے مزاج سے اب تک واقف نہیں ہوا۔ ہم ایک الارم کی طرح آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے مقیمین، نماز کو قائم کرنا۔ بیضاوی اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یؤدونہا بحقوقہا، نماز کے تمام حقوق کا لحاظ کر کے پڑھی جانے والی نماز کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ کوئی دوڑ کے نماز میں مل رہا ہے، کسی کی صف سیدھی نہیں ہے، کوئی نماز میں اپنی کونیوں سے کپڑا درست کر رہا، اور کسی نے جو ہے وہ ماشاءاللہ کونیاں نماز میں یوں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں۔ ہم ابھی تک نماز کے ادب آداب سے واقف نہیں ہیں، ہم نے نماز کو قائم کس معنی میں کرنا۔ حضرت کی زندگی میں آپ کے سامنے ایک نماز پڑھنے والے صاحب نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھ کے آئے، آپ نے پھر فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری بار پڑھ کے آئے، آپ نے پھر وہی کہا، تو آ کر منت کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ یاد رکھیں، نماز قیام، رکوع اور 2 سجدوں کا نام نہیں ہے۔ نماز ایک مزاج ہے، اس میں کھڑا ہونا بھی ہے اور اس میں جھکنا بھی ہے۔ سنیے گا، شاید آپ نے یہ لفظ کبھی نہ سنا ہو، اس میں کھڑا ہونا بھی ہے، اس میں جھکنا بھی ہے، اور اس میں جھکنے کے 2 انداز ہیں، ایک جھکنا ہے رکوع، ایک جھکنا ہے سجدے۔ سنیے پھر، نماز میں ایک کھڑا ہونا ہے جسے قیام کہتے ہیں، ایک جھکنا جسے رکوع کہتے ہیں، ایک جھکنا جسے سجدہ کہتے ہیں۔ سجدوں کے بعد 2 کیفیات ہیں، ایک کیفیت کیا ہے؟ بیٹھنا، اور ایک کیفیت کیا ہے؟ اٹھنا۔ یہ سنیں ذرا، قیام ہمیں بتاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اللہ کی وحدانیت کے لیے، برادری اور اپنی زمین کے لیے تو اپنے پاؤں دبا کے کھڑے ہو جاتے ہو، میں اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا سیکھو۔ ہم رکوع میں جھکتے ہیں، وہ سجدوں کے اعتبار سے تھوڑا جھکنا ہوتا ہے، پھر رکوع سے ہم تھوڑی دیر کھڑا ہوتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب سجدوں سے اٹھتے ہیں تو ہم پھر قیام کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیام لمبا ہوتا ہے، اور رکوع اور سجدوں کے درمیان جو قیام ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں تھوڑا جھکو گے تو میں تھوڑی دیر بلندی دوں گا، اور اگر سجدہ کرتے ہوئے اپنے سارے اعضاء زمین پہ رکھ دو گے تو میں اللہ قیام کی صورت میں بڑی لمبی تمہیں بلندی عطا کر دوں گا۔ یہ مزاج ہے نماز کا۔ یہ یاد رکھیے۔ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ میں نے کہا تھا
اللہ پر ایمان رکھنا یہ ایک سمت ہے، آخرت پر ایمان ایک سمت ہے، بقیہ سب کچھ درمیان میں آ گیا نا، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ دیکھیں جی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کا روکنا اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود کھانا، سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور لوگوں کا مال کھانا، بالباطل، باطل طریقے سے، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کیا۔ لیکن مضبوط علم والے ان میں سے اور ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پہ جو آپ کی جانب نازل ہوئی، اور اس کے اوپر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ضرور ان لوگوں کو بہت بڑے اجر سے نواز دیں گے۔